الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز سامعین کرام، حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ مختصر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. فرمائیں گے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بتحقیق تم سب کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک نمونہ ہے. کیا مطلب کہ جب تم زندگی گزارو تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تابع اور حضور علیہ السلام کی پیروی میں زندگی گزارو. زندگی کے کسی شعبے کا آدمی ہو، وہ زندگی گزارنا چاہے تو سب کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رہنمائی جو ہے وہ کافی، کہیں اور جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. اچھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تعلیم دیتے ہیں ان کا ذریعہ ہے وحی، وہ ہے من جانب اللہ. جتنے بھی ادیان ہیں دنیا میں ان کا ذریعہ جو ہے وحی یا من جانب اللہ نہیں، اس لیے وہ ٹھوکنے کھاتے ہیں. تو قیامت تک کے لیے ہمارا دین ہے. تو جو ذات اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجی کہ جن کی پیروی کی جائے، وہ ایک نمونہ بنا کر کے بھیجی کہ اب تم دیکھو حضور علیہ السلام کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، تو ان کی پیروی کرو. اچھا، یہ ضروری ہے کہ جن کی پیروی ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تمام غلطیوں سے منزہ اور مبرہ پیدا فرمائے. دوسروں کا معاملہ یہ ہے کہ سب کا دار و مدار عقل پر ہوتا ہے. آپ دیکھیے 100 آدمی اگر جمع ہو جائیں اور اس میں کوئی قرارداد رکھی جائے کہ یہ بتائیے یہ کام کرنا کیسا، 99 آدمی کہیں گے کہ ٹھیک ہے،
لیکن ایک آدمی اگر اس میں کوئی نقص نکالے دوبارہ لوگ اپنی رائے تبدیل کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یوں نہیں بلکہ یوں کیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا ذریعہ جو ہے عقل و فہم ہے، اور نبی کا ذریعہ جو ہے وہ وحی الہی جو من جانب اللہ، اس لیے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. بظاہر اس میں لوگوں کو بات کہ پیچش اور بڑھ گئی، فرمایا کہ شہد پلاؤ، پھر فرمایا شہد پلاؤ. تیسرے دن وہ آیا کہ حضور اس کو پیچش تو اور بڑھ گئی ہے. حضور نے فرمایا کہ شہد پلاؤ، کہ حضور اس سے تو اور اس کی پیچش بڑھ گئی. تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فرمان سچا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد میں شفا عطا فرمائی، اور فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جو ہے نا وہ جھوٹا، جاؤ شہد پلا. وہ پھر گئے، انہوں نے شہد پلایا. چوتھے دن آئے کہ حضور اب اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے. چونکہ ڈاکٹر حکیموں کا جو ہے علم ہے عقل و فہم تک محدود رہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا علم جو ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اور اس کا ذریعہ جو ہے وہی ہے، اس لیے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. اب دیکھیے یوں غور کیا جائے تو غلطی دو قسم کی ہوتی ہے، یا تو ہوگی قول میں یا ہوگی فعل میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. ہمارا نبی جب کلام کرتا ہے اپنی ہوا اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ تو وحی الہی کے مطابق بولتے، اس میں غلطی کا امکان نہیں. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بننا چاہتا حضور کی اتباع کرے، حضور کی پیروی کرے. اگر حضور کے افعال میں غلطی ہوتی ان کی اتباع واجب نہیں ہوتی، تو ماننا پڑے گا کہ نہ حضور کے قول میں کوئی غلطی نہ حضور کے فعل میں کوئی غلطی. اور ایک ہم نے عنوان قائم کیا تھا قول رسول کی اہمیت، اس میں ہم نے حدیث بیان کی جو کتاب العلم ابو داؤد شریف میں ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں، یہ ابن عاص، یہ حضور کی ہر حدیث لکھ لیا کرتے تھے اور اپنے پاس محفوظ کر لیتے یاد کرنے کے لیے. ایک بات تو یہ ظاہر ہوئی کہ حدیث کے لکھنے کا رواج حضور علیہ السلام کے دور سے ہی ہو گیا تھا. جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے 300 برس کے بعد حدیثیں لکھی گئی اس لیے یہ قابل اعتماد نہیں، ان کا قول بالکل غلط ہے، یہ گمراہی ہے. ایک فرقہ بلکہ معرض وجود میں آ گیا جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتا ہے. وہ اہل قرآن بھی نہیں ہے بلکہ وہ ہے نیچری، جیسے آدمی کا نیچر ہو ویسا مذہب بن جائے. اور اس کا بانی آپ کو تعجب ہوگا کہ لوگ اسے بہت بڑا بزرگ سمجھتے، مسلمان خیر خواہ سر سید احمد خان، جن کو انگریزوں نے سر کا خطاب دیا تھا، وہ اس کا باندھی ہے نیچری مذہب کا. اس کی علی گڑھ کی چھپی ہوئی تفسیر اس کے زمانے کے ہمارے پاس موجود. دیکھیے وہ فرشتوں کو نہیں مانتا، اچھی بری تقدیر کو نہیں مانتا، یہاں تک کہ شیطان کو بھی نہیں مانتا. کہتا ہے فرشتے اور شیطان یہ دو انسان کی قوتوں کے نام ہیں، جو اچھی قوت ہے اس کو فرشتہ کہتے ہیں، جو منفی قوت ہے اس کو شیطان کہتے ہیں. معراج النبی کا انکار تو الگ، اس کا مذاق اور ٹھٹا اڑایا اس نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سفر کا. اس سے یہ نیچری فرقہ جو ہے وہ بر صغیر میں پیدا ہوا، اور پنجاب میں لاہور میں اس کو آبیاری کرنے والا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ چکڑالوی. طلوع اسلام ایک رسالہ بھی نکالتا تھا. تو یہ حضرات جو ہیں یہ اس کے قائل ہیں کہ بس خالی قرآن مجید کے علاوہ کوئی حدیث وغیرہ جو ہے یہ تو برسا برس کے بعد لکھی گئی، 200 برس کے بعد ان پر اعتماد نہ کیا جائے. تو انہوں نے جو حدیث لکھا کرتے تھے لکھنا موقوف کر دیا. پھر حضور علیہ السلام سے پوچھا مسئلہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ہر حدیث لکھ لیا کرتا تھا، قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے کہا دیکھو حضور علیہ السلام کبھی جہو و جلال میں بھی ہوتے ہیں، کبھی شفقت و محبت کے عالم میں بھی ہوتے ہیں، جو بھی حضور فرما تم سب لکھ لیتے ہو. یعنی ان کا کہنا یہ تھا بتقاضۂ بشریت حضور علیہ السلام کبھی جہو و جلال کے عالم میں ہو، کسی پر غصہ فرما رہے ہوں، غضب فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ایسی نکل جائے
حضور کے دہن سے جو حقیقت کے خلاف، اور تم تو لکھ لو گے کہ یہ حدیث. تو میں نے لکھنا موقوف کر دیا. اب آپ بتائیے کیا ارشاد. تو راوی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے دہن کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یا عبداللہ جو بات یہاں سے نکلے وہ تو لکھ لیا کر، مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر قسم خدا کے سوائے حق کے میری زبان سے کچھ نہیں نکلتا. شکریہ. حضور کے اگر فعل میں غلطی کا امکان ہوتا تو اتباع واجب نہیں ہوتی، اور حضور کے قول میں کوئی غلطی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی ان کے قول کو اپنا قول ارشاد فرما رہا. اس لیے دونوں میں غلطی کا امکان نہیں. تو ایسی ذات اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجی کہ جن کی پیروی کرنے میں آدمی اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بن جائے گا. اچھا، اس میں بڑے بڑے کٹھن مقامات آئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان کو پریشان کر دیا ان باتوں نے، مگر جب نتیجہ نکلا پتہ لگا کہ حضور علیہ السلام نے جو کیا وہ بالکل صحیح تھا. جیسے حدیث کی کتابوں میں ہے حدیبیہ، صلح حدیبیہ. حدیبیہ ایک مقام ہے. حضور مدینہ شریف سے جب آئے حدیبیہ میں قیام کیا. آج بھی حدیبیہ میں وہ مقام میں نے جا کر دیکھا، ترکیوں نے ایک کالے پتھر کی عمارت، ایک یادگار کھڑی کر دی تھی، اور یہ بتانا تھا کہ یہ حدیبیہ کا معاہدہ یہاں ہوا. اس کے بعد سعودیوں نے اس عمارت کو گرا دیا، لیکن کچھ وہ ٹوٹی پھوٹی عمارت ابھی بھی باقی ہے جس کو ہم نے الحمدللہ دیکھا وہاں جا کر کے. تو وہاں معاہدہ ہوا. اب قریش کے جو بڑے بڑے عقل مند جگادری وہ آ گئے معاہدہ کرنے، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیجیے معاہدے کی شقیں سنیے آپ، 4 شقیں عجیب و غریب، جس میں حضرت فاروق اعظم جو تھے وہ بلبلا گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں؟ اس نے فرمایا ہم حق پہ ہیں. پھر اتنا دب کر کے ان سے صلح کیوں کی جا رہی ہے؟ حضور نے دلائل نہیں دیے کہ دیکھو اس میں یہ فائدے. فرمایا عمر میں اللہ کا رسول. صدیق اکبر نے کچھ کہا تو حضور نے فرمایا ابو بکر میں اللہ کا رسول. یعنی جب میں اللہ کا رسول ہوں تم نے مان لیا تو جو میں کہتا ہوں اس کی اطاعت کرو، اس میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوگی. یعنی حضور تو اس کے حقیقت تک پہنچ گئے. ابھی صحابہ کرام کے بعد سمجھ میں نہیں آئی. لیجیے صاحب، معاہدہ کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو معاہدہ جب لکھا گیا، ادھر کے بڑے چست اور چالاک لوگ تھے، بڑے شاطر قسم کے، جو پہلے الحمدللہ اسلام لے آیا رضی اللہ تعالی عنہ. تو ایک شک کیا تھی کہ دیکھیے آپ کا کوئی آدمی اگر بھاگ کر مدینہ شریف میں آئے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، وہ آپ ہمیں واپس کریں گے. ہمارا کوئی آدمی جائے مدینہ شریف میں پناہ لینے کے لیے تو آپ اس کو واپس کر دیں گے. اچھا، آپ کا کوئی آدمی مکہ آیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. یہ کھلی دھاندلی تھی کہ جناب ہمارا کوئی آدمی جائے تو اسے آپ واپس کر دیں، آپ کا کوئی آدمی آیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. ایک شرط یہ تھی آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے. سب نے احرام باندھا ہوا تھا، آئندہ سال عمرہ کریں گے. اور عمرہ کرنے کی شرط یہ ہوگی کہ جب آپ آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے کوئی ہتھیار بغیر غلاف کے نہیں ہوگا. یعنی اگر تلوار ہے تو وہ میان میں ہوگی، کھلی تلوار نہیں ہوگی، اس کو رکھ لیں، چھپا لیا جائے، یعنی وہ غلاف میں ہو. اس سال آپ کو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اور آئندہ جب آئیں تو اتنی مدت آپ مکہ میں قیام کریں گے، پھر اس کے بعد چلے جائیں گے. یہ ساری شرطیں ان کی بالکل ایسے تھی جیسے کوئی بدماش اپنی باتیں منواتا. اس طریقے کی شرطیں تھیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد اس وقت سمجھ میں نہیں آئی کہ حضور جب ہم حق پہ ہیں تو ہم اتنا دب کر کے صلح کیوں کر رہے ہیں. حضور نے بجائے دلائل سے قائم کرنے کے ایک بات کہہ دی، عمر میں اللہ کا رسول. پھر یہاں سے فارغ ہو کر حضرت صدیق اکبر سے الجھ گئے حضرت فاروق اعظم کہ آپ بیچ میں پڑھیں. اتنی کمزور صلح ہم کیوں کر رہے ہیں جب ہم حق پر ہیں؟ اتنی کمزوری ہم کیوں دکھا رہے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو پہلے ہی مان چکے تھے. فاروق اعظم سے کہا عمر بس حضور کی رکاب پکڑے رہو، یعنی حضور کے دامن سے وابستہ رہو، وہ اللہ کے رسول، اس میں کوئی چون چرا مت کرو، وہ اللہ کے رسول ہیں، جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اچھا، اب چلیے یہ شقیں تو منظور ہو گئیں.
عین موقع پہ جو بات پیدا ہوئی وہ بڑی عجیب و غریب تھی. جب معاہدہ لکھا گیا، اب جب جانبین کی طرف سے معاہدہ ہوگا تو ہوگا نا آپ کا نام، بھائی جیسے آپ کا نام ہے محمد احمد، والد کا نام عبد الغفور، یہ معاہدہ محمد احمد ولد عبد الغفور کی جانب سے. جب معاہدہ لکھا گیا تو اس میں یہ تھا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے کہ یہاں کے مکہ کے جو قریش ہیں ان سے ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں. اب یہ جب پڑھا گیا تو ایک نے اعتراض کیا، کہا کہ صاحب یہ دیکھیے اس میں جو یہ ہے نا یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے، رسول کا لفظ کاٹیے، آپ اس کو محو کر دیجیے اور اس کی جگہ لکھیں یہ معاہدہ محمد ابن عبداللہ کی جانب سے. ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اگر ہم معاہدے میں دستخط کر دیں یا تو ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا. جب اللہ کا رسول ہم نے مان لیا پھر جھگڑا کائے کا؟ اس میں سے یہ لفظ نکالیں، اس کو کاٹیں اور اس کی جگہ لکھیں محمد ابن عبداللہ. ہم محمد ابن عبداللہ سے صلح کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے صلح نہیں کر رہے. تو ہم تو اگر دستخط کر دیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ تو لیے پھریں گے کہ دیکھیے صاحب انہوں نے تو ہم کو رسول مان لیا. اب یہ بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا، کیا کیا جائے؟ اب اس کو اس طریقے سے کاٹنا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عادت یہ ہے، کچھ قلمی کتابیں ہمارے پاس ہیں اعلیٰ حضرت کی، کوئی جملہ جس کو اعلیٰ حضرت نے پڑھنے کے بعد دیکھا کہ یہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایسے قلم سے ایسے کاٹا نہیں بلکہ دائرہ بنا دیا. اس جملے کی کتابت نہیں ہوگی، یعنی اس کو کتاب سے خارج کیا جاتا، یعنی اس طریقے سے کاٹنے میں اس جملے کی ہتک ہوتی. تو اعلیٰ حضرت اس سے بھی بچا کرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرما. اب کیا ہوا، یہ بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا. حضور نے وہ صلح نامہ بخاری کتاب الصلح میں وہ موجود ہے اور اس میں کلام کرنا ہے، دعا کیجئے کہ وقت مقررہ پر اس پہ کلام ہو جائے. وہ لے کر حضرت علی کو دیا، فرما علی یہ لو، اس میں سے یہ رسول اللہ کو کاٹ کر کے لکھو محمد ابن عبداللہ. حضرت علی کو دیا، حالانکہ حضور کا حکم تھا، بظاہر کرنا چاہیے تھا اس پہ عمل. حضرت علی کا ایمان غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان جیسا ایمان یقین ہمیں عطا فرما دے. ان کا حضور میں تو اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹوں گا. اس کی وجہ یہ تو میرا تو ایمان ہے کہ اب اللہ کے رسول، میں اپنے ہاتھ سے اس کو کیسے کاٹوں گا. اب یہ تنازع ہو گیا تو بات بڑھ جاتی، صلح ہی نہیں ہوتی. تو حضور علیہ السلام نے صلح نامہ لیا، یہ بخاری میں موجود ہے. اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ حضور علیہ السلام کا جو نام ہے امی، اس کا ترجمہ کرتے ہیں ان پڑھ. مودودی صاحب نے اپنی کتاب تفہیمات، یہ تفہیم القرآن تو الگ ہے، تفہیمات جو ہے ان کی وہ ہمارے پاس دوسری جلد اس کی موجود ہے، دکن حیدرآباد کی چھپی ہوئی، کیونکہ مودودی صاحب حیدرآباد دکن کے رہنے والے تھے، اورنگ آباد. اس میں جگہ جگہ مودودی صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا، ان پڑھ بادیہ نشیں، ان پڑھ صحرا نشیں، کیا الفاظ استعمال کی مودودی صاحب نے حضور علیہ السلام کے لیے. ایک جگہ تو چرواہے کا لفظ بھی استعمال کیا. اچھا اب دیکھیے یہ کس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ امی کا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا امی کا بے پڑھا، ان پڑھ نہیں، کیونکہ اصطلاح میں ان پڑھ تو کسی کو آدمی کو آپ کہتے ہیں تو وہ آپ پہ گرم ہو جائے گا. کسی پڑھے لکھے آدمی کو مخاطب کہے اے ان پڑھ صاحب ذرا ادھر آئیے، تو دیکھیے آپ کی کیسی چان ماری کرتا. پتا نہیں بھائی، میں تو اتنا پڑھا لکھا آدمی سارا محلہ جانتا، تو مجھے ان پڑھ کہہ کر کے مخاطب کر رہے، تو برا مانے گا آدمی یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا؟ بے پڑھا. یعنی امی کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے پڑھا نہیں اور اس کے باوجود سب جانتا. ہاں بے پڑھا، کسی نے پڑھایا نہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھانے والا کون ہے؟ قرآن سے پوچھی. الرحمن علم القرآن، ان کو رحمان نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھایا ہے. نہ جبریل نے پڑھایا نہ کسی فرشتے نے پڑھایا، رحمان نے قرآن مجید پڑھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اب دیکھیے یہ بخاری میں حضور نے صلح نامہ لیا. صلح نامہ لینے کے بعد میں خود حضور نے تحریر فرمایا. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور ان پڑھ تھے، حضور نے صلح نامہ کیسے لکھا اگر ان پڑھ تھے؟ معاذ اللہ. معلوم ہوا کہ فن کتابت جانتے تھے، ہاں لکھنے سے پرہیز کیا. کیوں پرہیز کیا؟ اگر حضور لکھتے
خط و کتابت جو حضور کی طرف سے کرتے وہ حضرت عبداللہ بن سلام تھے، جو پچھلی کتابوں کے ماہر تھے. سارے خطوط عبداللہ بن سلام لکھا کرتے تھے، بڑے ماہر تھے. جب وہ اسلام لائے، چونکہ ساری زبانوں کے ماہر تھے، جب بادشاہوں کی طرف سے خطوط آتے تو عبداللہ بن سلام کے ذمے یہ خدمت تھی کہ وہ پڑھتے اور اس کا ترجمہ کرتے. تو حضور کی توجہ سے عبداللہ بن سلام نے صرف 15 دن میں مکمل عربی ادب پڑھ لیا، جس میں حضور کی جانب سے خط و کتابت کیا کرتے عبداللہ بن سلام. اس زمانے کے یہودی جو تھے ان کے سب سے بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام. جب وہ ایمان لائے تو حضور نے ان کو چھپایا اور یہودیوں کو بلایا، ان کو دعوت دی. انہوں نے منع کیا، فرمایا اچھا یہ بتا تم میں سب میں دانشمند کون ہے، سب میں پڑھا لکھا آدمی؟ انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام. فرمایا اگر وہ ایمان لے آئیں پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم مان جائیں گے. حضور نے اٹھایا، فرمایا ذرا اپنا تعارف کراؤ. عبداللہ بن سلام کھڑے، انہوں نے فرمایا کہ میں اسلام لے آیا ہوں. تو یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی. صرف 15 دن میں انہوں نے کتابت بھی سیکھ لی تھی اور پوری زبان پر فصاحت و بلاغت کے ساتھ ان کو الحمدللہ دسترس تھی. تو حضور علیہ السلام نے خود قلم لے کر کے صلح نامہ لکھا جو بخاری میں موجود ہے. اب یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے وہ بخاری شریف. بخاری شریف سے ثابت ہے کہ اس نے صلح نامہ لکھا. یہ حدیبیہ کے بیان میں نہیں، کتاب الصلح میں ہے، الگ ہے یہ باب. اس میں یہ ہے کہ حضور نے صلح نامہ تحریر فرمایا. اچھا لوگ کہتے ہیں ان پڑھ. ایک مفتی صاحب سے ہم نے استفتاء کیا، نے کہا بھائی آپ تو حضور کو کہتے ہیں ان پڑھ، تو بخاری کی حدیث سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ حضور پڑھے لکھے. انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا. کہنے لگے بات یہ ہے کہ معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے حضور کو لکھنا سکھا دیا تھا، یعنی اس میں بھی ڈنڈی ماری. یعنی مستقل طور پر حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، معجزے کے طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑی دیر کے لیے لکھنا سکھا دیا گیا. سمجھے؟ یہ جواب انہوں نے دیا، بالکل لچر جواب تھا یہ. اچھا اب آئیے، پھر ہم نے انہیں یہ حدیث لکھ کے بھیجی. حضور علیہ السلام نے وصال سے قبل ارشاد فرمایا، جس کو کہتے ہیں حدیث قرطاس محدثین کی زبان میں. اس کو حدیث قرطاس کیوں کہتے ہیں؟ قرطاس کہتے ہیں عربی میں کاغذ. حضور علیہ السلام نے وصال سے قبل فرمایا کہ قلم اور کاغذ لے آؤ کہ میں تمہارے لیے کوئی ایسی وصیت لکھ دوں کہ بعد میں کوئی آدمی گڑبڑ نہ کرے. تو جماعت صحابہ میں جن میں حضرت عمر فاروق بھی تھے، صحابہ سے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سخت تکلیف میں ہیں، طبیعت علیل ہے، جو کچھ حضور چھوڑ جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے کافی. ان کا اب لکھنے کی زحمت حضور کو نہ دی جائے. اب اس میں ایک شاخ نکل آئی. مخالفین تو آپ جانتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی ہیلا نکالتے. کہنے لگے دیکھیے حضور لکھنے والے تھے میرے بعد حضرت علی خلیفہ بنیں گے. تو فاروق اعظم نے روک دیا. حالانکہ کہیں لفظ فاروق اعظم یا عمر فاروق کا جملہ نہیں ہے. قالو صحابہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام جو ہم میں چھوڑ جا رہے ہیں قرآن اور سنت ہی ہمارے لیے کافی ہے، حضور کو لکھنے کی زحمت نہ دی جائے. اچھا وہ کیا کرتے ہیں؟ گھما پھرا کا فتویٰ لگاتے ہیں. یہ دیکھیے حضور نے فرمایا لاؤ کاغذ قلم لے آؤ کہ میں لکھ دوں. تو یہ فرمانا حضور کا اس آیت کے زمرے میں آتا ہے، وما ینطق عن الہویٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہمارا حبیب تو اپنی ہوا سے بات ہی نہیں کرتا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وحی الہی کے مطابق کلام کرتے. کہ وحی الہی کے مطابق حضور فرماتے لے آؤ قلم کاغذ. تو میں کچھ ایسی نصیحت لکھ دوں کہ میرے وصال کے بعد کوئی گڑبڑ نہ ہو. اور یہ کہتے ہیں دیکھیے جماعت صحابہ نے اللہ کے فرمان کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ فرماتا کہ ہمارا حبیب تو اپنی ہوا سے بولتا ہی نہیں، وہ تو اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ اللہ کی وحی کے مطابق بولتے ہیں. اس کی نافرمانی کی. یاد رکھیے اس میں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا اگر موقوف کیا تو اگر وہ لکھنے کا حکم اللہ کی طرف سے تھا تو موقوف کرنے کا حکم بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا. ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کے معاملے میں کتنے مضبوط تھے کہ قریش نے آن کر حضور سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ سے باز آ جائیں، آپ کو جتنی دولت چاہیے ہم دولت دے دیں، جس حسین عورت سے آپ نکاح کرنا چاہیں ہم آپ کو اس حسین عورت سے نکاح کروا دیں گے. حضور نے فرمایا کہ یہ تم مال اور دولت کی بات کرتے ہو؟ اگر ایک ہاتھ میں میرے سورج رکھ دیا جائے لا کر، ایک ہاتھ میں چاند،
تب بھی میں اپنی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. یہ تو دنیاوی مال و متاع ہے. آپ اگر آسمان سے سورج اور چاند بھی لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیں تو میں باز نہیں آؤں گا اپنی تبلیغ سے. حضور کے عزم تو اتنا مصمم تھا تو کیا چند لوگوں کے کہنے پر انہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو ہے کیا وہ ٹال دیا؟ اگر لکھنے کا حکم اللہ کی طرف سے تھا تو نہ لکھنے حکم بھی پھر ماننا پڑے گا اللہ کی طرف سے، ورنہ یہ حضرت فاروق اعظم اور صحابہ کرام پر تو تبرہ بعد میں ہوگا، پہلے اعتراض تو حضور پر ہوگا. حضور نے صحابہ کے خوف سے لکھنا موقوف کر دیا. یہ تو حضور کی ذات جو ہے تو اس پر تان و تشنا ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ تھی، یہ واقعہ ہے حدیث قرطاس کا جمعرات کا، اور حضور کا وصال ہوا اہل سنت و جماعت کے مشرب کے مطابق پیر کے دن وصال ہوا. جمعرہ، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، یہ 4 دن بیچ میں تھے. کیا اس میں نہیں لکھوا لیا جاتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ کیا کوئی امر دین سے کوئی بات تھی جو حضور لکھنا چاہتے تھے لکھنے نہیں دیا گیا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں. کیا کوئی دین کا اہم جزیہ تھا؟ یہ بھی اس لیے ممکن نہیں کہ حج کے موقع پر تو یہ آیت نازل ہو چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر لیا. جب دین مکمل ہو گیا تو کیا امر دین سے کوئی بات تھی جو حضور لکھنا چاہتے جنہیں صحابہ کرام نے ٹال دیا؟ ہم نے ایک مرتبہ ضمناً کہا تھا، خوشیوں کا اعتقاد یہ ہے، ان کی بڑی مشہور اور معروف اور ان کے نزدیک بخاری سے کم نہیں ہے وہ کتاب حیات القلوب ملا مجلسی کی. اس میں موجود ہے یہ بات کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا حضور علیہ السلام نے آپ کے لیے کوئی وصیت کی تھی کہ میرے بعد آپ خلیفہ ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. اگر ایسی بات ہوتی تو خلافت پھر ایک گھرانے میں محدود ہو کر کے رہ جاتی. تو ایسی وصیت حضور نے مجھے نہیں کی، نہ کسی کو کی کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے. آپ کی کتابیں خود اس کی تردید کر رہی ہیں. اب آئیے کہ دوسرا مضمون جو اس سے نکل آتا وہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو وہ دستاویز واپس کر دی. حضور میں تو مانتا ہوں کہ اب اللہ کے رسول، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. شیعوں کا ایک بہت غالی فرقہ ہے جس کو کہتے ہیں ناصبی. ناصبی فرقہ جو ہے ان کا اعتقاد یہ ہے کہ امام کا درجہ جو ہے وہ نبی سے بھی بڑا ہے. وہ قرآن کی یہ آیت پیش کرتے ہیں بے وقوف، انی جاعلک للناس امام، ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کے لیے امام بنانے والے. کا دیکھیے وہ نبی تھے مگر امام نہیں تھے. بھائی وہ نبیوں کی امامت ملنے والی تھی، عام آدمی کے امام نہیں تھے. عام آدمی کا امام تو ہم آپ میں کا کوئی آدمی بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا دے. وہ انبیاء کی امامت تھی جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اچھا ان کا کہنا کیا ہے؟ کہنے لگے یہ حضرت علی نے مہربانی کی کہ نہیں لکھا اور کہا حضور میں خدمت سے باز رکھیے کہ میں تو مانتا ہوں اللہ کے رسول. وہ کمت یہ کہتے ہیں حضور حضرت علی اگر کاٹ دیتے نا رسول اللہ کا لفظ تو حضور کی نبوت منسوخ ہو جاتی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت دی، منسوخ حضرت علی کے کاٹنے سے ہو رہی ہے. غور کیجئے بات. کہتے ہیں حضرت علی اگر کاٹ دیتے تو نبوت منسوخ ہو جاتی. تو حضرت علی کی مہربانی تھی کہ آپ نے اس کو کاٹا نہیں. یہ ان کا اعتقاد ہے، حالانکہ سراسر غلط. حضور نے اس کو جملے کو درست فرما دیا تاکہ صلح ہو جائے. اب حضور نے تحریر فرمایا. اب آئیے جو لوگ کہتے ہیں حضور ان پڑھ تھے ان سے کچھ اور بھی باتیں ہو جائیں. ان پڑھ صحرا نشیں، ان پڑھ بادیہ نشیں، مودودی صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. ہوا یہ اصل میں اس کی بنیاد حضور امی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا بے پڑھا، ان پڑھ نہیں کہا. اچھا جو حضور کو امی کا ترجمہ ان پڑھ کرتا، اچھا بہت بڑا مورخ ہو، بہت بڑا محدث ہو، حضور کی حدیثیں پڑھ کے تو علامہ کہلاتا، حضور کی تفسیریں پڑھ کر کے تو وہ علامہ کہلاتا. فلاں فلاں صاحب علامہ علامہ لکھا ہوتا ہے. ہاں اچھا یہ بتائیے کہ حضور کی حدیثیں پڑھ کے تم علامہ کہلاؤ اور خود حضور علیہ السلام کا ان پڑھ کہہ رہے. یہ تو شرم آنی چاہیے آپ کو. جن کی حدیثیں پڑھ کر تم علامہ اور شیخ الحدیث اور مفسر کہلاؤ، خود وہ ان پڑھ تھے. اچھا اس کی بنیاد بھی سن لیجیے اب کیا ہے. یہ بھی بخاری شریف میں اور حدیثوں میں حضور علیہ السلام پر پہلی وحی آئی
حضور علیہ الصلاۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے 2-4 دن کا توشہ لے کر کے غار ہرا جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے. وہ عبادت کیا تھی؟ علماء لکھتے ہیں سیرت نگار کہ جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح اتحیات کی طرح اس طرح حضور بیٹھ کر کے عبادت کیا کرتے تھے. وہ عبادت تھی جو اعلان نبوت سے پہلے کی. 40 دن گزر گئے تو ایک فرشتہ حضور کی بارگاہ میں آتا. وہ جبریل امی تھے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، پڑھیے. حضور نے فرمایا انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا، جس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جبریل امی نے کہا اقرا پڑھیے، تو حضور نے فرمایا میں تو ان پڑھ ہوں، میں تو نہیں پڑھ سکتا. میں فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جبریل مجھے کیا پڑھا رہا ہے؟ میں تو خود کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا ہوں. ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا تھوڑی ہوں، میں تو اس کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا ہوں. پھر کیا ہوا؟ جبریل امی نے اپنے بازو میں لے کر حضور کو بھینچا، دبایا، دبانے کے بعد چھوڑا، پھر کہا اقرا پڑھیے. حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا. 3 مرتبہ جبریل امی نے حضور کو بھینچا اور پھر چھوڑ کر کے پھر کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. زبان حال سے اگر پوچھیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ جبریل امی نے کہا ہوگا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا حبیب تو پڑھ نہیں رہا. تو رب کریم نے فرمایا ہوگا کہ تم اپنی طاقت لگا لو. انہوں نے اپنی طاقت لگائی. پھر حضور سے کہا پڑھیے، فرمایا انا بقارئ، میں تو نہیں پڑھنے والا. 3 دفعہ اپنی طاقت لگائی، کہا مولا تیرا حبیب تو نہیں پڑھ رہا. رب کریم نے فرمایا جبریل ایسا کرو میرا نام لے کر کے پڑھاؤ، دیکھو پڑھتے ہیں یا نہیں. تو پھر جبریل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. اب دیکھیے، اب بخاری میں دیکھنے پہ حضور علیہ السلام نے پڑھا یا نہیں؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کیا ہوا؟ غار حرا سے نکلے تو اب اعلان نبوت کرنے والے ہیں، ابھی نہیں کیا، گھر پہنچے. سردی کے گرمی کا موسم تھا، حضور علیہ السلام کو سردی لگ رہی تھی. جب گئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس اور کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو. خدیجۃ الکبریٰ نے کمبل اڑا دیا. ذرا افاقہ ہوا تو خدیجۃ الکبریٰ کے کوئی دور کے رشتے کے بھائی تھے، ورقہ بن نوفل، جو آسمانی کتابوں کے بہت بڑے ماہر تھے. خدیجۃ الکبریٰ ان کے پاس لے گئیں کہ وہ ذرا ان سے پوچھیں کہ کیا معاملہ ہوا. حضور کی طبیعت خراب ہو گئی. ورقہ بن نوفل اتنے عمر رسیدہ آدمی تھے کہ ان کی جو بھویں ہیں یہ آنکھوں کے اوپر لٹک گئی تھیں، نظر نہیں آتا جب تک وہ آنکھ سے اوپر نہیں اٹھائیں. پھر خدیجۃ الکبریٰ ان کے پاس لے گئیں، کوئی تھوڑا سا واقعہ بیان کیا تو ورقہ بن نوفل نے اپنی پلکیں بھویں ایسے اٹھائیں جو لٹک گئی تھیں. اٹھانے کے بعد حضور علیہ السلام کو دیکھا تو صدیق حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے اس طریقے سے ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے اپنا نام جبریل بتایا. ورقہ بن نوفل تو چونک گئے. انہوں نے کہا خدیجہ یہ جبریل تو وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اترا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور وحی لے کر. تو ورقہ بن نوفل چونکہ پرانی کتابوں سے واقف تھے، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے آخری نبی کا ظہور ہو گیا. ورقہ بن نوفل نے کہا کہ لگتا یہی ہے کہ اللہ کے جو آخری نبی ہیں وہ تشریف لے آئیں. ایک جملہ انہوں نے یہ بھی کہا، قرائن سے پتہ لگتا ہے کہ شاید یہ خبر بھی پچھلی کتابوں میں تھی. ورقہ بن نوفل نے کہا کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب ان کو ان کی قوم مکہ سے نکالنے پر مجبور کر دے گی، یعنی حضور یہاں سے ہجرت کر جائیں گے. تو خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا کیا یہ مکہ سے ہجرت کر جائیں گے؟ فرمایا ہاں، جب قوم ان کی ستائے گی تو یہ مکہ سے ہجرت کر کے چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک روایت میں ہے، ظاہری اسباب سے تو لگتا ہے کہ ورقہ بن نوفل ایمان لے آئے، اگرچہ وہ کلمات انہوں نے نہ کہے لیکن حضور کو نبی تو مان لیا. غالباً حضرت میمونہ تھیں، انہوں نے ورقہ بن نوفل کو خواب میں دیکھا کہ وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے. انہوں نے واقعہ خواب کا حضور سے بیان کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ورقہ بن نوفل سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ جنتی. اس حدیث سے محمد ابن سیرین جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے عالم تھے، اس کی تعبیر یوں کرتے ہیں، کسی آدمی کا انتقال ہو جائے
اور اپنے اس شخص کو جس کا انتقال ہو گیا اس کے گھر والے اگر اس کو سفید کپڑوں میں دیکھیں تو یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی، جیسا کہ حدیث شریف سے ثابت۔ اچھا، اب بحث یہاں ہے کہ حضور لکھنا جانتے تھے یا نہیں۔ حضور نے لکھا نہیں، لیکن فن کتابت جانتے تھے، یعنی یہ کہ کیا لکھا ہوا اس کو پڑھ لیں، کیونکہ حدیثوں میں ہم نے پڑھا کہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی تھے، حضور کی خدمت میں بیٹھ کر جب کتابت کرتے وحی کی، حضور علیہ السلام انہیں فرماتے کہ دیکھو یہ صاد اس طریقے سے بناؤ، جو اوپر سے اس کو لکھو تو اس کی سفیدی جو ہے وہ روشن ہونی چاہیے صاد، اور اس طریقے سے اس کا دائرہ بناؤ، میم کو ایسے بناؤ کہ میم کے بیچ میں کچھ روشنی چمکنی چاہیے۔ یہ ساری کتابت کے فن حضور علیہ السلام حضرت امیر معاویہ کو سکھاتے، جو کاتب وحی تھے، تو نہیں جانتے تھے تو یہ کیسے سکھاتے تھے؟ دوسری بات یہ خود قرآن مجید فرقان حمید سے دیکھ لیے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنقرئک فلا تنسا، میرے حبیب میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا فلا تنسا، تو کبھی نہیں بھولے گا، الا ماشاء اللہ، بھولے گا بھی جب تیرا رب چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا تو کبھی نہیں بھولے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تو اپنے حبیب کو پڑھایا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ان پڑھ تھے۔ ہاں، البتہ لکھنے سے پرہیز کیا۔ پھر اس کے جوابات شیخ محقق نے مدارج نبوت میں دیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جو کہا جاتا تھا کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ اعتراض، اس کا جواب علماء اندلس میں جب اختلاف ہوا، اس کے سوال اور اس کے جواب شیخ محقق نے مدارج نبوت میں کافی شافی اور وافی ان کے جوابات بھی دیے، جسے پتہ لگتا ہے کہ لکھنا پڑھنا تو حضور جانتے تھے، لیکن لکھنے سے پرہیز کیا، اس لیے کبھی لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن مجید بھی خود ہی لکھ لیا ہوگا، دیکھو تو بڑے اچھے کاتب ہیں، اس لیے حضور نے لکھنے سے پرہیز فرمایا۔ خطوط کی کتابت صحابہ کرام کرتے، اور چونکہ اس زمانے کا فیشن یا رواج یہ تھا کہ بغیر مہر کے خط قبول نہیں کیا جاتا، حضور علیہ السلام نے پھر مہر بنائی اپنی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر لکھا اللہ اور نیچے لکھا محمد، اور تیسری لائن میں لکھا رسول۔ اب جب خط لکھا جاتا تو یہ مہر جو ہے وہ خط پہ لگا دی جاتی، اور دنیا میں آج بھی وہ خطوط موجود ہیں، جیسے جارڈن کا جو بادشاہ ہے شاہ حسین، وہ چونکہ بنی ہاشم سے ایک خط اس کے پاس موجود، ایک خط ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا توپ کاپی میں موجود، وہ چمڑے کی دباغت کر کے کاغذ بنا کر لکھا گیا، تو زمانہ گزرنے کے بعد وہ کچھ ذرا سا ایسے سکڑ گیا ہے، اور اس پہ حضور علیہ السلام کی مہر بھی موجود، وہ توپ کاپی میوزیم میں ہے اور بڑا محفوظ طریقے رکھا گیا۔ اب تو انہوں نے توپ کاپی میوزیم کے جو نگران ہیں انہوں نے یہ کیا، اب کسی کو فوٹو بھی نہیں کھینچنے دیتے، کہتے ہیں کہ لائٹ جب پڑتی ہے ان اشیاء پر تو ان کی عمر کم ہو جاتی، کہیں چھپی بھی موجود ہیں تو لوگ اسی کو استعمال کرتے ہیں، نیا فوٹو نہیں کھینچنے دیتے، اس کی لائٹ جب پڑتی ہے اس خط پر تو کہتے ہیں کہ یہ اس کی عمر کو کم کر دیتی ہے۔ ابھی بھی موجود ہے وہ خط الحمدللہ توپ کاپی میوزیم میں، اور فقیر نے اس کی زیارت کی۔ تو اس طرح دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں حضور علیہ السلام کے خطوط موجود ہوں گے، اور اس پہ حضور کی وہی مہر موجود ہے جو انگوٹھی میں ہوتی تھی۔ انگوٹھی میں اس لیے رکھتے تھے تاکہ اس کی حفاظت رہے، کیونکہ انگوٹھی میں سے کوئی آدمی اتارے بھی تو انگوٹھی پہننے والے کو پتہ لگ جائے گا، وہ نکال کر کے پھر حضور مہر لگایا کرتے تھے اور پھر ہاتھ میں پہن لیا کرتے تھے حفاظتی نقطۂ نظر سے۔ اچھا، اب یہ اللہ کا ارشاد سنقرئک فلا تنسا، میں تمہیں ایسا پڑھاؤں گا کہ تم کبھی نہیں بھولو گے۔ تو نص سے تو یہ پتہ لگا کہ حضور پڑھنا جانتے تھے۔ اچھا، اور کیسے پڑھنا جانتے تھے؟ ساری زبانوں کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو علم تھا، یہ بھی میں عرض کر دوں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء، اس کی تفسیر میں لکھا کہ دنیا میں جتنی زبانیں پیدا ہونے والی تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام زبانوں کا علم آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا تھا۔ اچھا، حضور کیسا پڑھنا لکھنا جانتے تھے؟ اور فرمایا، ہم نے پہلی بھی ایک مرتبہ ضمناً اس کو کہا، حضرت سلمان فارسی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کوئی معجزہ دے کر کے ایمان نہیں لائے،
غائبانہ طور پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. چونکہ فارسی بہت اچھی جانتے تھے فارس کے، تو فارسی میں حضور علیہ السلام کی ایک منقبت لکھی. جب مدینہ شریف آئے، ایمان لانے کی غرض سے حضور کی خدمت میں آئے، تو حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فارسی میں آپ کے لیے ایک منقبت لکھی، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سناؤں. تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا، روایت میں ہے کہ ایک یہودی جو عربی بھی اچھی جانتا تھا، فارسی بھی اچھی جانتا تھا، اسے بلایا. بلانے کے بعد اس کو بٹھایا اور فرمایا کہ یہ فارسی میں مجھ سے کچھ کہیں گے اور تم اردو میں عربی میں ترجمہ کر کے مجھے بیان کرنا. حضرت سلمان فارسی کو اشارہ کیا کہ سناؤ اپنا کلام. حضرت سلمان نے اپنا کلام سنایا. آپ نے یہودی سے پوچھا، اب یہودی کا بچہ جو ہے وہ یہودی ہوتا، انہوں نے فارسی میں حضور کی تعریف اور توصیف کی. تو اس نے فرمایا کیا کہا سلمان نے؟ اس نے غلط ترجمہ کیا، فرمایا کہ عرض کی اس نے کہ سلمان نے تو آپ کی ہجو کی، یعنی آپ کے خلاف کہا. حضور علیہ السلام نے اس کو کہا یہودی کو تو جھوٹ بولتا. سلمان نے پہلے شعر میں میری یہ تعریف کی، دوسرے شعر میں میری یہ تعریف کی، یعنی حضور علیہ السلام نے تمام فارسی جو قصیدہ تھا اس کا ترجمہ بیان کیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے. سلمان نے تو میری تعریف کی. اس سے پتہ لگا کہ حضور فارسی بھی جانتے تھے اور ساری زبانیں جانتے تھے جو بھی بولی جاتی تھی. اسی طرح ایک واقعہ کتاب الشفا شریف کی شرح میں بھی کہ ایک شخص مسجد نبوی کے دروازے پر آیا اور صدیق اکبر سے اس نے کلام کیا. وہ عربی میں نہیں تھا، من ابوان اسران، صدیق اکبر سمجھے نہیں اس کی بات. حضور علیہ السلام نے دور سے ملاحظہ فرمایا کوئی شخص ابو بکر صدیق سے کلام کر رہا، تو آپ نے یہ جملہ کہا من ابوان اسران. تو وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور بیٹھ گیا، حضور سے کلام کرنے لگا. کافی دیر تک کلام کیا. پھر اس کے بعد جب اٹھ کر گیا تو حضور علیہ السلام صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون شخص تھا؟ فرمایا یہ وہ شخص تھا جو عربی نہیں جانتا. تمہارے پاس آن کر مسجد کے دروازے سے نے یہ پوچھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کوئی تاج وغیرہ نہیں پہنتے، نمایاں لباس نہیں پہنتے جیسے بادشاہ لوگ پہنتے. اس نے تم سے آن کر کے پوچھا کہ تم میں اللہ کا نبی کون ہے؟ تو تم نہیں سمجھ پائے اس کی بات، تو میں نے اس کی زبان میں اس سے کہا میری طرف رجوع کرو، میں اللہ کا نبی. وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے مسئلہ پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ایک مسئلہ مجھے پوچھنا، کوئی آدمی اپنی بیوی سے قرض لے لے اور دینے میں اگر کوئی دیر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اس نے فرمایا ہاں، اگر وہ نادار ہے، اگر وہ غریب ہے، اس کے دینے میں کوئی دیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اس لیے ایک اور وفد حضور کی خدمت میں آیا، وہ بھی عربی نہیں جانتا تھا، حضور خدمت میں آیا، بڑی تیز ترار اس نے گفتگو کی اور اس کے بعد چلے گئے. صدیق میں نے پوچھا یہ کون لوگ تھے؟ فرمائے فلاں قبیلے کے لوگ تھے، یہ کچھ سوالات کرنے آئے تھے، میں نے ان کو تسلی میں جوابات دیے، تو جب وہ یہاں سے گئے تو ایمان لا چکے تھے. انہی کی زبان میں نے ان کو مطمئن کر دیا. معلوم ہوا کہ حضور یہ ساری زبانیں دنیا میں جانتے تھے، بلکہ میں کہوں گا حضور تو جانوروں کی بولی بھی جانتے تھے، پتھر کی بولی بھی جانتے تھے. آپ کو معلوم مشہور واقعہ، ایک اونٹ نے آن کر حضور کی خدمت میں شکایت کی. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ساتھ لیا، فرمایا چلو اونٹ کے مالک سے ملتے ہیں. جب اونٹ کے پاس گئے اس کے مالک سے ملنے، صحابہ کرام نے حضور کو کہا ذرا آپ دور رہیے، جانور ہے، کبھی ایسا نہ ہو آپ کو کوئی صدمہ پہنچا دیں. حضور نے فرمایا نہیں، ذرا ہمارے قریب جانے دو اس کے. حضور اس کے قریب گئے تو اس نے کیا کیا، اونٹ نے ایسے کان پہ آن کر کے وہ بڑبڑایا. حضور نے مالک کو بلایا، مالک کو بلا کر دیکھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کہا تیری شکایت کرتا، یہ کہتا ہے کہ جب میں جوان تھا تو مجھے خوراک جوانوں والی دیتا، کام بھی میں جوانوں والا کرتا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میری خوراک کم کر دی اور کام بھی مجھ سے جوانوں والا لیتا. فرمایا اس پر شفقت اور مہربانی کر. یہ اس کو ہدایت کر کے حضور چلے آئے. جب صحابہ روک رہے تھے کہ آپ مت جائیے کہیں ایسا نہ آپ کو صدمہ پہنچ جائے، حضور پہنچے تو آپ دیکھیے کہ اونٹ جو تھا وہ سجدے میں گر گیا. حضور علیہ السلام کی خدمت، اس نے سجدہ کیا. اسی پر صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جانور آپ کو سجدہ کریں تو ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ فرمایا نہیں، بلکہ اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میں انسان کو حکم نہیں دیتا کسی انسان کو سجدہ کرے.
الزبدۃ الزاکیہ ایک پورا رسالہ اعلیٰ حضرت اس کے رد میں لکھا ہے کہ انسان کا انسان کے سامنے سجدہ کرنا جو ہے وہ حرام، اور بڑے دلائل اور براہین بیان کر کے اعلیٰ حضرت رسالے کا تتمہ کیا۔ ایک مستقل رسالہ اس پہ موجود۔ آج جو لوگ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بریلوی ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے تو 100 سال پہلے رسالہ لکھ دیا تھا کہ قبروں کو یا کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ مگر ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ کسی مذہب پر اگر الزام لگائیں تو ان کے مذہب کے رہنما سے پوچھیں کہ آپ کے نزدیک کیا یہ کام جائز، اور ان کا رہنما یہ کہے کہ یہ جائز ہے، تب آپ رد کریں کہ اہل سنت بریلوی مسلک جو ہے یہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ تو 100 سال پہلے حضرت نے رسالہ لکھ دیا کہ قبروں کو سجدہ کرنا یا کسی انسان کا انسان کو سجدہ کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ حضور علیہ السلام اونٹ کی زبان سمجھ گئے، اور سمجھنے کے بعد بلا کر کے اس کے مالک کو ہدایت کی۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب اعلان نبوت کے بعد میں اس کے سامنے سے گزرتا تو وہ مجھ پر سلام کیا کرتا تھا۔ تو پتھر جو ہیں، درخت اور پتھر حضور پر سلام کرتے ہوئے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو سلام کیا کرتا۔ ایک مرتبہ یہ کیماڑی میں ایک تحریک ہے، اس کا نام ہے حزب اللہ، بڑے شیاطین کی جماعت ہے، حزب الشیطان۔ انہوں نے ایک پرچہ نکالا، سارے کالج کے لڑکوں میں اس کو گھمایا، اور کوئی مقرر کیماڑی میں تقریر کرتا تو اس کو تھما دیتے، کہتے اس کے جواب دو۔ اب اس میں سوالات کیا تھے؟ کہنے لگے دیکھیے آپ مشکل کے وقت میں حضور علیہ السلام کو پکارتے ہیں، پٹھان جو ہے وہ پشتوں میں پکارے گا، پنجابی پنجابی میں پکارے گا، بلوچی بلوچی میں پکارے گا۔ حضور علیہ السلام تو بلوچی نہیں جانتے، نہ پشتو جانتے، حضور تو خالی عربی جانتے، تو حضور اس کی مدد کیسے کریں؟ یہ بتائیے آپ۔ ایک دفعہ ہمیں پرچہ دیا، ہم نے جناب ظاہر ہے صحیح طریقے کی کلاس لی۔ میں نے کہا دیکھیں بھائی بات ہوگی ذرا سخت، تو آپ نے سوال کیا ہے نا، میں آپ کے گھر میں آیا ہوں سوال کرنے کے لیے، اب آپ کو سننا پڑے گا۔ میں نے اچھا یہ بتائیے آپ کہ شیطان جو ہے وہ سندھیوں کو ورغلاتا ہے یا نہیں؟ سندھ میں ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ورغلاتا۔ میں نے کون سی زبان میں ورغلاتا؟ سندھی میں ورغلاتا۔ اچھا یہ بتائیے کہ سرحد میں شیطان ہے یا چلا گیا وہاں سے؟ نہیں ہے وہاں۔ تو میں نے کہا یہ بتاؤ پٹھانوں کو کون سی زبان میں ورغلاتا؟ کہ جی پشتوں میں ورغلاتا۔ میں نے کہا بلوچیوں کون سی زبان میں ورغلاتا؟ بلوچی میں ورغلاتا۔ اچھا یہ بتائیے امریکہ برطانیہ میں شیطان ہے یا چلا گیا؟ ویسے تو خود ہی وہ شیطان بن گئے۔ کہ نہیں وہاں بھی شیطان۔ میں نے کون سی زبان میں ورغلاتا؟ وہ انگریزی میں ورغلاتا ہوگا۔ میں نے کہا تمہارے ابا حضور کو تو ساری زبانیں آتی، اس کو تو اللہ نے مہلت دی ہے، ایک مہلت دی ہے نا۔ ہاں، اور وہ بھی اس نے اعتراف کر لیا کہ لیکن جو تیرے خاص بندے ہیں میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اور حضور علیہ السلام کو تو مقام ہدایت دیا۔ ارے جسے مہلت دی اس کمبخت کو ساری زبانیں آتی، اور حضور علیہ السلام کو زبانیں نہیں آتی۔ یہ تو ہدایت کے منصب پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فائز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اب بتائیے شیطان کے لیے مان رہے ہیں کہ ساری زبانیں آتی ہیں، حضور کو زبانیں نہیں آتی۔ پشتوں میں کوئی پکارے گا تو حضور پشتو جب جانتے نہیں تو اس کی مدد کیسی کریں گے؟ سندھی میں پکارے گا، حضور سندھی نہیں جانتے، کیسے مدد کریں گے؟ اب لیجیے حضور علیہ السلام کی شان۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں لکھا ہے، کتاب موجود ہے۔ خصائص کبریٰ میں لکھا حضور علیہ السلام نے 3 افراد کو مختلف جگہ مبلغ بنا کر کے بھیجا کہ تم وہاں جا کر تبلیغ کرو۔ جیسے ایک کو بلوچستان میں فرض کیجیے جا کے تم تبلیغ کرو، ایک کو سرحد بھیجا، جاؤ سرحد میں جا کر تبلیغ کرو۔ انہوں نے تینوں نے بڑے ایمانداری سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو وہاں کی زبان آتی نہیں، تو ہم تبلیغ کیسے کریں؟ یہ جو ہماری آج کا تبلیغ کا ڈنگ ہے، ہر درزی دو بھی نائی، یہ سب تبلیغ کرنے کے لیے نکل گئے۔ ایک اور مبلغ اعظم ہے جو آج کل بہت ٹی وی پر بڑا ان کا چرچا ہے، تو ایک خاتون کے سر پہ روپٹا اڑایا، اسے پوچھا کیا وہ اس نے توبہ کر لی اپنے گناہوں سے؟ اس نے جواب کیا دیا کہ بھی میرا کام تھا روپٹا اڑانا، تو میں نے اس کے سر پہ روپٹا اڑا دیا۔ یہ پوچھو کہ اب تو وہ شلوار اتارے اسکرٹ میں گھوم رہی ہے، تو پہلے تو اسکرٹ پہنانا چاہیے۔ تو وہ جناب تبلیغی جماعت کے رہنما بھی چلے گئے اسے روپٹا اڑانے کے لیے۔ ایک عجیب تماشا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں۔ ابھی آپ نے دیکھا چند دنوں پہلے کیا تماشا ہوا کہ شادی کس کی خوشی کون منا رہا ہے؟ کمبخت، کیا کوئی نکاح ٹوٹ گیا تھا؟ تجدید نکاح جیو نے کی؟ کیا ہوا تھا؟ کوئی نکاح میں گھپلا ہو گیا تھا؟
اور نکاح کرنے کے بعد آپ نے دیکھا اہل بیت کی شان میں منقبت پڑی گئی، اور علماء سے بھی میرا شکوہ ہے جنہوں نے کہا جی ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، اب توبہ کرے۔ بھائی گناہ اللہ کا کرو تو اللہ معاف کرے گا۔ یہ بتائیے کہ میری سامنے دکان ہے، کوئی آدمی یہاں سے 500 کا قرض لے کر چلا جائے، دکاندار تقاضا کرے، میرے سامنے تقاضا کرے کہ مولانا یہ بھاگ گیا پیسے لے کر کے، میں کہوں اچھا جی میں نے آپ کو معاف کر دیا، دکاندار مجھے چھوڑے گا؟ کہ مولانا سودا اس نے لیا اور آپ معاف کر رہے ہیں؟ بھائی گناہ تو کیا، گستاخی اہل بیت کی، میں اور آپ کون ہیں اس کو معاف کرنے والے؟ اس طرح تو اس کا بھی دروازہ نکل جائے گا، حضور کی شان میں گستاخی، وہ بھی کہا جی میں بھی معافی مانگتا ہوں جان بچانے کے لیے، وہ بھی چھوٹ جائے گا۔ تو باضابطہ ہمارے یہاں قانون ہے 295 میں، جس میں ہے نا 295C، جو حضور کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا موت۔ اسی قانون میں آگے چلے گئے سب کلاس میں یہ بھی قانون بنا ہوا، جو صحابہ اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا کیا ہونا کیا چاہیے۔ اب ایک FIR درج تو ہو گئی ہے پنڈی میں، اس کو قانون پاکستان کے مطابق جو ہے ان کو سزا دی جائے، سب کو دی جائے، جنہوں نے شادی رچائی، جن کا یہ چینل ہے، اور جو جوتے اچھال رہے تھے، ان سب کمبختوں کو پکڑا جائے، اور توہین صحابہ کے جرم میں ان سب کو وہ سزا دی جائے جو قانون میں طے شدہ۔ میں اور آپ ان کو معاف نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کا گناہ کریں، کوئی جھوٹ بولیں، کچھ کریں تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن آپ گناہ کسی آدمی کا کریں، اس کے پیسے لے کے بھاگ جائیں جوڑیا بازار سے 2 کروڑ روپئے، میں ظہر کی نماز پڑھانے جاؤں اعلان کر دوں بھائیو میں نے آپ کے سارے قرض معاف کر دیے، تو مقتدی کہیں گے واہ مولانا ہم نے اس لیے بلایا تھا آپ کو، تو بلایا تھا آپ ظہر کی نماز پڑھائی، آپ تو سب کا قرض معاف کرانے کے لیے آئے۔ عقل سے بھی اگر آپ اس کو سوچیں تو دوسرا آدمی کیسے معاف کرے گا بھائی اس کو؟ ہاں، تو عجیب عجیب یہ چیزیں نکل گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں اصل میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مجھ سے جب جنگ والوں نے فون کیا تو میں نے ان سے پوچھا اچھا یہ بتائیے آپ کہ یہ آپ کوئی اس کے والی یا وارث ہیں جو دوسرا نکاح یہاں کر رہے ہیں؟ یہ بتائیے آپ۔ اچھا ایک بات یہ بتائیے کہ جتنے دینی پروگرام آپ کے نشر ہے، کوئی سینسر بورڈ ہے آپ کے پاس؟ جب ساری دنیا آپ کے پروگرام دیکھ رہی ہے تو آپ اس پروگرام کو ریکارڈ کر کے کچھ علماء کو بٹھا کر پہلے دکھائیں نا، سینسر تو کروائیں ان سے کہ بھئی یہ اس میں کوئی ایسی غلط بات تو نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی ہنگامہ ہو جائے۔ ریکارڈ کر کے پہلے سینسر بورڈ بٹھائیں اور اس کو دکھائیں کہ یہ پروگرام دکھانے کے لائق ہے یا نہیں، کوئی فتنہ تو نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو کوئی بھی ایسا نہیں۔ پھر تو میں تو جا کر ان کے گھر پہ بھی میں نے کہا، یہ جو تھے ARY والے، ان سے میں نے کہا یہ بتائیے جو علماء آپ کے یہاں سوالوں کے جواب دیتے ہیں اس کو کوئی چیک کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ عبدالرؤوف صاحب تھے گاندھی، کہ کوئی چیک نہیں کرتا۔ اچھا میں نے کہا یہ بتائیے کہ جتنے سوالات کیے جاتے ہیں کبھی کسی مقرر نے یہ کہا ہے کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں؟ انہوں نے کہا یہ بھی کسی نے نہیں کہا کہ میں کتاب میں دیکھ کر کے بتا دوں، حالانکہ تقاضا یہ کسی عالم کو مسئلہ یاد نہ ہو وہ صاف جواب دے دے لا ادری، یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے مسئلہ پوچھا جائے وہ منع کر دے کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہے، فرمایا وہ آدھا عالم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ جاہل، ہاں صاف بتا دے کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں، میں آپ کو کتاب دیکھ کر بتا دوں گا۔ اس میں کوئی آدمی کی شان میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی بلکہ اس کی عزت بڑھتی، ہاں اس کی تذلیل ہرگز نہیں ہوتی۔ دین اتنا وسیع ہے کہ ہر شخص کو بروقت وہ سارے مسائل یاد ہوں۔ یہ عقل انسانی سے ماورا، یہ تو چند اللہ کے نیک بندے جو دین کی حفاظت کے لیے آئے، یہ تو اللہ نے ان کو عقل و فہم عطا فرمایا جو ہر وقت حاضر جواب رہتے ہو دے دے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اور ہمارے پچھلے دور میں عادت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ جو مسئلہ پوچھا جاتا فوراً اس کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ تو اب دیکھیے، تو ان ساری لغویات جو ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو پاکستان کے قانون کی وہ کی جائے اور قانون کے مطابق انہیں سزا دی جائے، چھوڑا نہیں جائے۔ چھوڑیں گے تو یہ دلیر ہو جائیں گے، ہم تو قوم سے معافی مانگ لیں گے، قوم ہمیں معاف کر دے گی۔ پاکستان کی قوم تو آپ جانتے ہیں کہ کتنی تجربے کار اور کتنی ہوشیار ہے۔ آپ اگر ہماری قوم کا امتحان کرنا چاہیں نا، آپ صدر میں چلے امپریس مارکیٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ایسے دیکھنے لگ جائیے اوپر آسمان، وہ آئے گا تو وہ بھی اوپر دیکھے گا، ادھر سے آئے گا وہ بھی اوپر دیکھے گا، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ 100 آدمی جمع ہوں گے کہ جو سب آسمان دیکھنے لگ جائیں، حالانکہ آسمان میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ تو ہماری عقل و فہم کا حال ہے۔
وہ آپ قوم سے معافی مانگ رہے ہیں، جی معاف کر دیجئے. قوم بھی ایسی ہے، کہہ دیا چلیے ہم نے معاف کر دیا. جب ایک کمال دیکھی، کہتے احد پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے معافی مانگ رہے ہیں. اچھا لگتا یہ کہ احد پہاڑ پر شاید اس قسم کے لغویات کرو وہاں شاید توبہ قبول ہو جاتی ہے. ہاں وہاں سے ڈائریکٹ ریلے ہو رہا ہے پروگرام. جی شہدائے احد کی قبرستان میں کھڑے ہو کر کے معافی مانگی جا رہی ہے. معافی کا بھی ماڈرن طریقہ بھی نکلا ہے. یہ دیکھیے احد پہاڑ ہے جو کچھ کٹ گیا کچھ بچ گیا، اس پہ کھڑے ہو کر قوم سے معافی مانگی جا رہی. قوم کیسے معاف کرے گی بھائی؟ معاف تو اللہ تعالیٰ کرتا، اس سے معافی مانگے جس کا قصور آپ نے کیا ہے، اور اس سے تو معافی ممکن نہیں، وہ تو دنیا سے چلے گئے. لہذا پاکستان کے قانون کے مطابق جو سزا توہین صحابہ کا ارتکاب کرنے کی وہ سزا دی جائے. ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے، اور اس کے بعد دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا دلوائے تاکہ کسی کو جرت نہ ہو کہ ٹی وی پر آن کر جو جی چاہے بک بک کرنے لگ جائے. ہاں اس غبارے کی ہوا نکلنی چاہیے. ورنہ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے، آئندہ کا مفتی اعظم جو ہے وہ جیو ہی ہوگا. کسی کو طلاق کا مسئلہ پوچھنا تو جیو چلے جاؤ، کیونکہ جہاں رعایت ملے نا وہ مسئلہ لوگوں کو پسند آتا. جیسے بنس روڈ پہ دارالفتہ ہے اہل حدیث کا، 3 طلاق دے کر آپ چلے جاؤ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی مشین ہم ادھر ڈالیں گے 3 طلاق، جب پہیا گھمائیں گے ادھر سے 1 طلاق نکلے گی. کوئی اعداد و شمار کی دنیا میں رہو، کہیں بھی 3 کا معنی 1 ہے، اور 180 روپے لے کر اپنا ترجمے کا قرآن دکھا دیتے. اس کے حاشیے پر ایک ان کے مفسر گزرے عبدالستار، انہوں نے کہیں لکھ دیا ہے. اب جاہل آدمی قرآن کو دیکھ کر کہتا ہے جو انہیں قرآن میں بتایا، قرآن میں بتایا دیکھ کر کے کہ 3 طلاق 1 ہوتی. ارے بھائی قرآن کے متن میں ہے، کہاں ہے؟ حاشیے پر ہے، حاشیے پہ تو تفسیر ہے، وہ قرآن مجید کہاں؟ اس طرح لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. نکاح سنی سے پڑھوائیں گے، طلاق کا مسئلہ اہل حدیث سے پوچھنے جا کر کے. تو جہاں سہولت ہو وہاں یہ لوگ مسئلہ پوچھتے. سمجھ گئے؟ تو اس طرح اگر آپ بدلتے رہیں گے، آپ شیعوں کے پاس چلے جائیں تو ان کے یہاں تو بغیر نکاح کے بھی متا کر لیں آپ، نکاح پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں. اچھا ان کے یہاں کیا ہے کہ جیسے گواہوں کو سامنے بٹھا کر کے نکاح پڑھایا جاتا ہے تو طلاق میں بھی اسی طرح سارے گواہ بیٹھے ہوں، وکیل بھی بیٹھا ہو، گواہ بیٹھے ہوں، اور وہ طلاق سنیں اور وہ گواہی دیں، تب ان کے یہاں طلاق ہوگی. اچھا ہمارے یہاں تو یہ کہ اس نے جیسی کا 1 2 3 گیا معاملہ ہاتھ سے. اچھا اب دیکھیے کہ اس میں سہولت تو بہت، مگر اتفاق یہ ہے کہ سہولت ہم نے اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا. ہمارے وکیل بھی اتنے دانشور ہیں، ان کو کچھ تو فقہ آ جائے، جو LLB پڑھتے ہیں لا کالج میں، اتنا فقہ تو پڑھا دیا کریں وکیل کو کہ طلاق اور نکاح کے مسائل وہ کم سے کم بتا دیا کریں، تو ان کو بھی یہ مسائل معلوم ہے. کوئی چلا جائے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، وکیل کو جائے کہ سمجھائے اور یہ کہے کہ ایسا کریں 1 طلاق دیں. اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ 1 طلاق کے بعد 1 گھنٹے میں دولہے میاں کا بخار اتر جاتا، پھر وہ مفتی کو تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، مفتی صاحب دیجیے مسئلہ، ہم بھی راضی وہ بھی راضی. اب بتائیے کہ کس طریقے سے ہم میاں بیوی کی طرح رہنے لگ جائیں. اچھا پھر قسم کھائیں گے، ہم قسم خدا کی کھا کے کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں نیت نہیں تھی طلاق دینے کی. اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ مختلف آپ سے ہی پوچھیں گے، آپ سے ہی پوچھیں، پھر ہم سے پوچھیں. ہم کیا کرتے ہیں جب دیکھیں نا کہ بے راروی کا دور، ہم کہتے ہیں پہلے یہاں لکھو کہ تم نے کیا کہا، اس لیے کہ جس میں رعایت ملے گی نا پھر وہ مسئلہ بتاتا ہے. اگر کوئی ایسا کرے تو کیا، اگر مگر کرتے. اچھا اگر ایسا کرے تو کیسا؟ اچھا جس میں طلاق نہیں ہوتی وہ کہیں گے اچھا ہم نے یہ کہا تھا میں تجھے طلاق دے دوں گا، یہی نہیں کہا تھا طلاق دے دی، اب یہ دے دوں گا وعدہ طلاق، یہ طلاق نہیں ہوتی. تو مفتی کو اس طریقے سے گمراہ کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں. میں جس زمانے میں دارالعمدیہ بیٹھتا تھا، مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ طلاق دینے والے کو بھی بلاتے تھے، لڑکی والوں کو بلاتے اور ان سے گواہی لیتے. یہاں تک کہ بعض دفعے جب زیادہ تنازع ہوا تو شناختی کارڈ بھی منگوایا کہ بھائی بتاؤ. ایک دفعے ایک آدمی نے یہ بھی دھوکہ دیا ان کا، شناختی کارڈ نقلی لے آیا اور کہنے لگا جی میں نے تو 1 طلاق دی تھی، اور دوسرا آدمی پہلے 3 طلاق کا فتویٰ لے گیا تھا، تو جعلی شناختی کارڈ دکھا کر کے طلاق لینا چاہتا تھا، یعنی طلاق کا فتویٰ لینا چاہتا تھا کہ میں نے 1 دی ہے تو فتویٰ دے دیں مفتی صاحب کہ بھئی اب رجوع کر لو، 1 طلاق رجعی. اس طریقے سے لوگ مفتی کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. تو بڑی تحقیق کرنی چاہیے اس مسئلے میں. پہلے ہم اس سے لکھواتے ہیں کہ کیا کہا تم نے، یہ لکھو تاکہ بعد میں مکر نہیں جاؤ. اب لکھانے کے بعد پھر ہم اپنے دارالفتہ بھیجتے ہیں، اور ضرورت ہوتی تو اس کو بھی بھیج دیتے، جاؤ وہاں جا کر مفتی صاحب کے سامنے گواہی دو کہ میں نے کیا کہا. اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے باضابطہ نیت کرنی ہوگی. بیوی کے سامنے بیٹھیں، نیت کرتا ہوں میں واسطے جان چھڑانے کے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی. اور سنو
میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں. اب نیت کر کے طلاق دے دی. اب سمجھتے ہیں اب ہوئی طلاق. بغیر نیت کے یوں ہی اگر آپ نے کہہ دیا طلاق تو طلاق نہیں ہوگی. تو یہ بھی یاد رکھیے آپ, طلاق میں بہت گنجائش, اور کسی مفتی سے عالم سے مشورہ کر کے طلاق دیں. اچھا 3 طلاق اگر 3 ہوتی نہیں, آپ پوچھے مدرسین تھے حضور علیہ السلام نے بھی کیوں منع کیا. کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاق نہیں دے. کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا کہ 3 ہو جاتی اور بعد میں صلح صفا کی گنجائش نہیں رہتی الا اس کے کہ حلالہ. اب حلالہ جو ہے وہ تو لڑکی کے ماں باپ چاہیں, لڑکی چاہے تو تب وہ ہوگا. وہ بھی عمل کوئی ایسا اچھا تو نہیں ہے, وہ بھی ایک برا ہی عمل ہے. یہ الگ بات ہے کہ بیوی اس پہ حلال ہو جائے. تو ہر آدمی کو اپنے مسلک کے علماء سے مسئلہ پوچھنا چاہیے. یہ اس طریقے سے نہیں بھاگیں کچھ ادھر سے لے لیں کچھ ادھر سے لے لیں, جہاں رعایت نظر آئے آپ کو وہاں سے لے لیں, ایسا مت کریں. تو بات چل رہی تھی حضور علیہ السلام کی کتابت کی. ان کے سارے جوابات جو ہیں شیخ موقع شاہ عبد الحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں دیے. اچھا اب کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا ما انا بقارین, میں نہیں پڑھنے والا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ میں تو پڑھانے والا ہوں, میں تو دنیا میں پڑھانے کے لیے آیا, پڑھنے کے لیے نہیں آیا. اچھا اب رہا امی, میں نے بتا دیا کہ عادت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے پڑھا. اب ایک ترجمہ اور ذہن میں رکھیے, امی کیوں کہا جاتا؟ ایک آدمی دہلی کا رہنے والا, آپ دیکھو صاحب لکھوا ہوتا دہلوی. ایک آدمی ملتان کا تو اپنے لکھتا ملتانی, کوئی حیدرآباد کا لکھتا حیدرآبادی, لکھتا ہے نا. ہندوستان کا رہنے والا کہتا ہندوستانی, پاکستان لکھتا پاکستانی. اب یہ دیکھا جائے حضور کہاں کے رہنے والے تھے؟ مکہ کا اصل میں نام ہے ام القرا. کہتے ہیں اصل کو, یعنی تمام زمین کی اصل. تاریخ میں ہے, تاریخ مکہ اور کتابوں میں بھی سب سے پہلے زمین کا اظہار وہاں سے ہوا جہاں اب کعبہ. یہ ہوئی نا اصل زمین. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام القرا کے رہنے والے تھے. آپ اگر دہلی کے رہنے والے تھے آپ کو دہلوی کہا جاتا ہے. فلاں آدمی پنجاب کا ہے تو اسے پنجابی کہا جاتا ہے. حضور ام القرا کے رہنے والے تھے اس لیے حضور کو امی کہا جاتا ہے, ام القرا کے رہنے والے. تو امی کے ہرگز معنی یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ ان پڑھ نہیں جانتے تھے. میں نے یہ مثالیں دے دی آپ کو, اور بخاری کی حدیث میں نے کوٹ کی. حضور نے صلح نامہ خود لکھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ صحابہ کرام جو سوچ رہے تھے ہم نے دب کے صلح کی مکہ والوں سے, یہ ہماری کوئی تذلیل ہے. جب حضور وہاں سے روانہ ہوئے حدیبیہ سے, ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ان فتحنا لک فتحا مبینا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا فرما دی. تو فاروق اعظم آئے, سب سے پہلے کہا حضور کیا یہ فتح ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں یہ فتح. کیوں کہ نبوت کا علم جو ہے وہ اور ہوتا ہے, صحابہ کا علم اور ہے. حضور نے نور نبوت سے دیکھ لیا تھا کہ بظاہر یہ معاہدہ کمزور, مگر اسی میں فتح مکہ جو ہے وہ اسی میں ہے. اب کیا ہوا اس میں کبھی کبھی تو اتنے اندھوناک منظر ہوئے. ابو جندل یہ ہتکڑیاں لگی ہوئی ہاتھ میں, بیڑیاں پیر میں, یہ مدینہ شریف آئے. تو حضور علیہ السلام صحابہ نے کہا حضور ان کو تو داخلے کی اجازت دے دیں, یہ تو مکہ کے والوں سے ظلم اور ستم سے بچ کر کے یہاں بھاگ کر کے آئے. صحابہ کرام کو فرمایا نہیں, معاہدہ ہمارا یہی ہوا کہ ہم ان کو واپس کریں. ایسی حالت میں انہوں نے حضرت ابو جندل کو واپس کیا. فرمایا جاؤ دیکھو ہمارا معاہدہ یہ ہے کہ ہم جو آدمی ان کا آئے گا ہم ان کو واپس کریں گے. اچھا کئی حضرات کے ساتھ یہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا, یہاں آتے حضور منع فرما دیتے کہ نہیں ہمارا معاہدہ کہ ہم آدمی واپس کریں. لوگ یہاں سے آتے اور مدینہ شریف کے راستے میں ایک مقام ہے سیف البحر, یہ وہاں آن کر کے رک جاتے جہاں سمندر ہے, یہ رک جاتے آن کر کے. اور رکنے کے بعد یہاں سے چونکہ دشمنی تو چل رہی تھی قریش, ان کے قافلے جو وہاں سے نکلتے ان کو لوٹ لیا کرتے. یہاں تک کہ خود کافر جو تھے وہ تنگ آ گئے معاہدے سے. خود ایک وفد کی صورت میں حضور کی خدمت میں آئے, کہنے لگے حضور ایسا کریں کہ معاہدے شک کو کاٹ دیں, ہماری رضامندی سے آپ اس شک کو نکال دیں. یعنی دیکھیے جس شک پر اتنی گفتگو ہوئی وہ خود اس کو ختم کرنے کے لیے آئے, تنگ آ گئے. حضور علیہ السلام نے شک ختم کر دی. صحابہ کو پھر حال کھلا کے دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اس زمانے میں فیصلہ کیا تھا, اور اس کے بعد کیا ہوا جب واپس ہوئے تو کیا ہوا, اس کا سیاسی اثر دیکھیے بتاؤ میں کیا ہے فائدہ. حضور نے مکہ پر جب حملہ کیا تو جن لوگوں کو واپس کیا تھا وہ آن کر مکہ میں بس گئے. اب کیا ہوا کہ مکہ میں ایک وافر مقداد حضور علیہ السلام کے صحابہ کی جمع ہو گئی.
اب جب مکہ پر حملہ کریں تو ایک طاقت پہلے سے مکہ میں جمع تھی. اس معاہدے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا اور فتح مکہ جو ہے وہ آرام سے ہو گیا. حضور علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا اور کتنے آسانی سے فتح کیا اور اتنی رعایت دی کہ جو آدمی تلوار ڈال دے پھینک دے اس کو امان دی جاتی. جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں گھس کر بیٹھ جائے اس کو بھی امان دی جاتی. اور بعض ایسے کمبخت تھے تو یہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گستاخ کرنے والے کو سزائے موت دی جائے اس پر گفتگو ہوئی تو لوگ کہتے ہیں حضور تو بڑے کریم تھے بڑے رحیم تھے مہربان تھے اس میں کوئی شک نہیں مگر بعض ایسے کمبخت ہوتے ہیں کہ جو معاف کرنے کے لائق نہیں ہوتے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل اخباروں میں آ رہا ہے 3 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی 5 سال کی بچی یہ قابل رحم ہے یہ لوگ. ہاں اب ان کو رجم کیا جائے تو بتائیے کیا اس کے ساتھ ظلم ہوگا. اسلامی سزا اسی لیے سخت ہے نا. گناہ جتنا سخت ہے سزا بھی اتنی سخت ہے اور ثبوت بھی اتنا ہی سخت ہے. تو حضور علیہ السلام جب مکہ شریف پر حملہ کیا اللہ تعالیٰ نے 3 دن حضور علیہ السلام پر مکہ کو حلال کر دیا. اس میں بعض کمبخت ایسے تھے کہ جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے عام کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیں اسلام قبول کر لیں ان کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے. حضور نے بعض لوگوں کے لیے فرمایا سنو ان میں یہ لوگ ہیں جو حضور کو گالیاں دیا گیا یہ اگر کعبے کے غلاف میں بھی لپٹ جائیں ان کو نکال کر کے مارنا نکال کر قتل کرنا. ایک شخص جو کعبے کے غلاف میں لپٹ گیا اسے نکال کر کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان اسے قتل کیا گیا. بعض ملزم ایسے ہوتے ہیں کہ جو حضور کی گستاخی کریں ان کے لیے اتنی سخت سزا کہ کعبے میں غلاف میں بھی اگر لپٹ جائیں تو نکال کر کے مارو. انہیں نکال کر کے مارا گیا. تو ایسے ملزم ہو جو حضور کا ٹھٹا تمسخر کرتا ہجو شعر اشعار میں حضور کی توہین کیا کرتے تھے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کا علم جو ہے اس کا ذریعہ جو ہے وہ وحی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہمارے رہنما بھیجا جو قیامت تک ہمارے لیے کا نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگوں تمہارے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذات ایک نمونہ تمہارے پاس بھیج دی کہ ہر چیز جو ہے ان کو دیکھ کر کے تم کرو. اور صحابہ کرام اسی لیے ہر بات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کیا کرتے تھے. اور اس کی اتنی مثالیں موجود ہیں احادیث میں کہ ایک جگہ قاضی ایاز نے لکھا غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر تھے کہ گھوڑے کی لگام پکڑے ایک جگہ گھما رہے تھے. ایسے کسی نے پوچھا کہ آپ جیسا دانشمند آدمی یہ ایسے کیا کر رہا ہے گھوڑے کو گھما رہا ہے. انہوں نے کہا سنو میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ میں نے ایک مرتبہ حضور کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا. یہاں تک کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی پیروی کرتے کہ یہ دیکھیے جو حضور نے کوئی بات فرمائی تو اس طرح ایک آدمی کی عادت ہوتی ہے کبھی ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر ایسے بیان کرتا تو راوی جب حدیث بیان کرتا تو وہ بھی اسی ڈھب کو اپناتے کہ حضور نے یہ حدیث ایسے بیان کی تاکہ قول رسولی لوگوں تک پہنچ جائے اور ادائے رسولی لوگوں تک پہنچ جائے. اور یہ دیکھیے آپ ہنسنے پر تو تھوڑا سا آدمی کا قابو ہے. بحادیث ایسی بھی کہ راوی نے حدیث بیان کی تو کبھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے تو اسے بیان کریں. اس کو بیان کرنے کے بعد وہ ہنس دیے اتنا ہنسے کہ ان کے دندان مبارکہ ظاہر ہو گئے. لوگوں نے حدیث سنی تو لوگوں سے کہا تم مجھ سے سوال کرو کہ میں کیوں ہنسا. لوگوں نے سوال کیا آپ بتائیے کیوں ہنسے. فرمایا جب حضور نے یہ حدیث بیان کی تو آپ بھی ہنس دیے تھے. میں نے حضور کی اداؤں کی نقل کرنے کے میں خود بھی ہنسا اس لیے کہ حضور علیہ السلام بھی ہنس دیے تھے. اچھا ہنسنے پر تو قابو ہوتا ہے آدمی کا. تھوڑا بہت آدمی کسی کا دل رکھنے میں اس کو رہا کیا رونے پر قابو ہوتا ہے آدمی کا کہ جب چاہے رونے لگ جائے جب چاہے چپ ہو جائے. بلکہ صحابہ کرام جذبات کا عالم یہ تھا حضور علیہ السلام کی پیروی میں کوئی حدیث حضور نے بیان کی اور اس میں کچھ رقت انگیز منظر تھا تو راوی بھی جو حدیث بیان کرتا زارو غطار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے. لوگوں سے بیان کرتے ہیں کہ جب حدیث حضور نے بیان کی تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی اشک سیلاب جاری ہو گیا. ایسا نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا. یہ ہماری ناقدری ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی غلامی کو چھوڑ کر کے جانے کہاں کہاں در بدر پھر رہے ہیں. اور یہ بتائیے آپ کہ جس قوم کے پاس اپنے نبی کی ادائیں موجود اپنے نبی کی تعلیم موجود تو کسی انگریز سے یہودیوں سے بھیک مانگنے کی ہمیں کیا ضرورت. ہمارا نجات کا تو ذریعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی. اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی پہلے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ
تم اگر اللہ کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہو فاتبعونی، میرے حبیب فرما دو تم میری اتباع، میری اطاعت کرو۔ جب حضور کی اطاعت اور اتباع کرے گا یحببکم اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے حضور کی اطاعت اور غلامی کی ضرورت ہے۔ آج ہم اور آپ صحیح معنی میں حضور اطاعت اور غلامی کریں تو انگریزوں کی اور امریکہ کی اور روس کی ساری غلامی سے عزیزان گرامی ہماری جان چھوٹ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی پیروی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نمونہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پاس بھیجا، یہ ہماری ناقدری ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی غلامی کو چھوڑ کر کے جانے کہاں کہاں در بدر پھر رہے ہیں۔ اور یہ بتائیے آپ کہ جس قوم کے پاس اپنے نبی کی ادائیں موجود ہیں، اپنے نبی کی تعلیم موجود ہے، تو کسی انگریز سے یہودیوں سے بھیک مانگنے کی ہمیں کیا ضرورت؟ ہمارا نجات کا تو ذریعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی۔ اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی پہلے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اگر اللہ کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہو فاتبعونی، میرے حبیب فرما دو تم میری اتباع، میری اطاعت کرو۔ جب حضور کی اطاعت اور اتباع کرے گا یحببکم اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے حضور کی اطاعت اور غلامی کی ضرورت ہے۔ آج ہم اور آپ صحیح معنی میں حضور اطاعت اور غلامی کریں تو انگریزوں کی اور امریکہ کی اور روس کی ساری غلامی سے عزیزان گرامی ہماری جان چھوٹ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی پیروی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔